الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبك نستعين درود شریف پڑھی اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین، اللہ کا شکر ہے، اس کا بے شمار انعام اور احسان ہے کہ رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ مبارک مہینہ قرآن کریم میں بھی جس کی فضیلت ہے اور بخاری شریف، مسلم شریف اور حدیث شریف کی مستند اور معتبر کتابوں میں بھی رمضان المبارک کی فضیلت کا بہت زیادہ بیان ہے۔ الفاظ میں ہم اس کا فضیلت اور اس کا ثواب اور اس کا درجہ عظمت بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان بھی عظیم اور قرآن بھی عظیم۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اتارنے کے لیے رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا، جس میں قرآن کریم کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے، حق اور باطل کا فرق ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہماری پوری شریعت قرآن کریم میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاملہ قرآن کریم میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سارے قرآن میں ہیں۔ ثواب، عذاب، جنت، جہنم، معاملات، حقوق، سب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو قرآن بھی اللہ کا بڑا انعام ہے جس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ رمضان المبارک بھی اللہ کا بڑا انعام ہے جس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ جو رمضان میں محروم رہا، جس نے روزے نہیں رکھے یا روزوں کی ناغہ کر دی، تراویح نہیں پڑھی، سحری اور افطار کی قدر نہیں کی، شب قدر کی قدر نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے، اس کے مطابق جس نے عمل نہیں کیا، جو محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اللہ کے دربار سے وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، دن اور رات رمضان شریف کے ہم عبادت میں بھی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں۔ اگر روزے دار سو جاتا ہے تو بھی ثواب ہے، روزے دار جاگ رہا ہے تو بھی ثواب ہے۔ پورا روزہ اتنی بڑی عبادت نہیں ہے کوئی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں 10 منٹ، زکوٰۃ دیتے ہیں 10 منٹ، بھئی آپ نے پیسے نکالے غریب کو دے دیے، بات ختم۔ حج کرنے جاتے ہیں، طواف کر لیا، مینا میں چلے گئے، وہ الگ اللہ کی عظیم عبادت ہے۔ لیکن یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے، کھانے پینے سے، مجامعت سے، نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام ہے روزہ، اللہ کے ثواب کی نیت سے۔ جو ثواب کی نیت نہ کرے، جو عبادت کی نیت نہ کرے، اس کا فاقہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، روزہ بھی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص کر جو قیدی ہوتے تھے ان کو رہا فرما دیا کرتے تھے، اور جو بھی مانگنے والا آتا تھا اس کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتے تھے۔ حالانکہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی سائل خالی واپس نہیں گیا، اور حضور نے فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر بکری کا کھر پڑا ہے وہی دے دو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے عظیم بزرگ ولی، اللہ کے نیک بندے، ہر وقت مراقبے میں رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں آنکھ بند کرے بیٹھے ہیں، بس فرض نماز پڑھ لی پھر اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ لیکن جب کبھی ان کے پاس بھی کوئی آتا تھا تو گھر سے پوچھواتے تھے یا اپنے ملنے والوں سے کہتے تھے بھئی جو اس کو دینا ہے دے دو۔ اپنے گھر میں ایک دفعہ پوچھوایا کہ بھئی گھر میں اگر کچھ ہے تو لا کے دے دو، گھر سے پتہ لگا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، فرمایا پانی پلا دو۔ اللہ کے ولیوں کے دربار میں نا وہی چیز ملتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ملتی ہے۔ اور جنت ہے، اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، جنت کی خوبصورتی اور اس کی نعمتوں کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی آنکھ نے اس جیسی نعمتوں کو نہیں دیکھا،
کسی کان نے اس کی فضیلتوں کو نہیں سنا، کسی کے دل میں بھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ جنت کتنی خوبصورت ہے، کتنی بڑی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے بعد سے اگلے رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ دیکھیے جنت میں کیا سجانے کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حوریں، غلمان، فرشتے سب لگے رہتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا چاند ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عرش اعظم کے نیچے جنت کے پتوں سے ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں، اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور حوریں اور حور عین جو ہیں وہ کہتی ہے کہ آج کیا مبارک دن ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اللہ کے بندے روزے رکھ رہے ہیں، حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ پروردگار ہمارے جوڑے اپنے بندوں کے ساتھ بنا دے جو تیرے نیک مقرب بندے ہوں، تاکہ ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی رہیں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی رہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے نا بہت ہی برکت والی عبادت ہے، اور روزہ جب آپ رکھتے ہیں نا تو اسے آپ چھپا نہیں سکتے، دنیا میں تو چھپ جاتا ہے۔ اگر میرا روزہ ہے یا آپ کا روزہ ہے کسی کو نہیں پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جب روزے دار قبر میں جائے گا نا، قبر میں جائے گا تو قبر میں سے جو خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوں گی نا، روزے دار کی قبر سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوں گی، وہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ یہ بندہ روزے دار ہے۔ منکر نکیر آپ سے پوچھیں، آپ کہیں میں روزہ رکھتا تھا، ایسے نہیں پتہ لگے گا۔ آپ کے منہ سے جو خوشبو آ رہی ہوگی، آپ کی قبر سے جو خوشبو آ رہی ہوگی، جو مہک ہوگی۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے استقبال کے لیے پروردگار نے ایک دروازہ الگ سے بنایا ہے، ریان، باب الریان۔ روزے داروں کو اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے، روزے داروں آؤ، تم ادھر سے آ جاؤ۔ جیسے وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے نا، کہیں پر تو بہت ساری پبلک کھڑی ہے، بھیڑ لگ رہی ہے، اور کوئی وی آئی پی گیٹ ہے الگ سے سائیڈ میں سے، تو اللہ تعالی نے روزے داروں کی یہ قدر فرمائی ہے کہ باب الریان بنایا ہے۔ تو روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں نا، یہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، روحانی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ تعالی نے ہمارے جسم کو بنایا، یہ سارے اللہ نے تو بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ہمارے جسم کو کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے کوئی کمپنی ہوتی ہے نا، کسی نے فریج بنایا، کسی نے ٹی وی بنایا، کسی نے ایئر کنڈیشن بنایا، وہ کمپنی والے جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہم پرزے لگا رہے ہیں، کس طرح سے اس کا استعمال ہوگا، کس طرح سے اس کی حفاظت ہوگی، وہ جانتے ہیں کمپنی والے۔ اللہ تبارک و تعالی بلا تشبیہ و تمثیل جانتا ہے کہ بندوں کے جسم کو کس وقت کھانے کی ضرورت ہے اور کس وقت روزے کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالی جانتا ہے۔ اور جو روزہ رکھے گا، جو جوان لڑکا ہو، جوان لڑکی ہو، یا عورتوں کی شرعی مجبوری نہ ہو، یا کوئی مسافر نہ ہو، تندرست آدمی اگر روزہ رکھے گا تو روزے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب آپ سحری میں اٹھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو سحری میں اٹھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو رات کو کھا کے سو گئے۔
غلط ہے یہ۔ سحری کھانا سنت ہے، سحری میں اٹھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری تمہارے لیے برکت ہے، سحری تمہارے لیے برکت ہے، سحری میں اللہ کی رحمت ہے۔ سحری ہماری اور پچھلی قوموں کے درمیان فرق ہے، یہ سحری اللہ تعالی نے اس امت کے لیے خاص فرمائی ہے۔ دیکھیے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے ثواب بھی رکھ دیا۔ آپ تو کھا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، آپ تو سحری میں کھانا کھا رہے ہیں نا کہ بھئی میرے جسم میں طاقت رہے، آپ تو اپنے جسم کے لیے کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی آپ کا ثواب رکھ دیا، اور جو نہیں کھاتے اللہ تعالی نے اس کے لیے ثواب سے محروم کر دیا۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو سحری کھانا یہ سنت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ روز ڈیلی آسمان پر تہجد کے وقت اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، قبولیت کا اعلان ہوتا ہے ڈیلی۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو اللہ سے مانگتا ہو۔ تہجد کے وقت جب آپ اٹھ گئے، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت جو آپ پڑھ سکے نفل پڑھے، سحری بھی کھائی، آپ کا 1 پن 2 کاج ہو گئے، سحری بھی ہو گئی، تہجد بھی ہو گئی، ثواب بھی مل گیا، دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ نے اپنی رحمتیں ہمارے لیے بے شمار نازل فرمائی ہیں۔ بس ضروری ہے کہ ہم یہ سب اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، نوجوانوں کو سکھائیں۔ بوڑھے لوگ یا جو ہمارے جیسے ادھیڑ ہیں، آپ سب ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، اصل مسئلہ ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا۔ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو مسجد میں آ رہے ہیں، اصل مسئلہ ہے نوجوان لڑکوں نوجوان لڑکیوں کا، کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں، وہ روزے رکھ رہے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے، شوق دلانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ روزے سے نقصان نہیں ہے، روزے سے فائدہ ہے، ان کو شوق دلانا، ہمت بندھانا۔ کئی دفعہ ماں باپ کو جب بہت پیار آتا ہے نا بچوں پہ، لاڈ پیار آتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں تجھے کالج جانا ہے روزہ نہ رکھ، تجھے آج کورٹ جانا ہے روزہ نہ رکھ۔ ماں باپ پیار میں کہہ دیتے ہیں آج تجھے وہاں جانا ہے آج روزہ نہ رکھ۔ یہ نہیں، ہمیں تو ہمت بنانی ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا روزہ نہ رکھو، ہمیں یہ کہنا ہے روزہ رکھو۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو یا کسی کو کہتے ہیں بھائی روزہ نہ رکھو روزہ نہ رکھو، تو اس گناہ میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ یہ تو گناہ ہے نا، بھائی کسی پہ روزہ فرض ہے اور آپ کہہ رہے ہیں روزہ نہ رکھو، یہ تو گناہ ہو گیا نا۔ آپ خاموش رہیے، وہ رکھے یا نہ رکھے، آپ تو شوق دلائیے، ترغیب دلائیے، ثواب بتائیے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں، روزے کی نیت آپ کریں، نیت ضروری ہے، الفاظ میں ضروری نہیں ہے۔ جو کارڈوں میں اور چیزوں میں نیت کے الفاظ ہوتے ہیں عربی کے لکھے ہوئے، وہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری زبانیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دل کا حال بھی جانتا ہے۔ آپ اپنی زبان میں کہیے کہ بھئی میرا روزہ ہے، میں نے نیت کر لی روزے کی، اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہہ رہے تو دل سے پکا ارادہ کریے کہ بھئی میرا روزہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ زوال سے پہلے اگر نیت کریں گے تو بھی روزے کی نیت ہو جائے گی۔ کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، بھول گئے یا کوئی اور مجبوری ہو گئی، شرعی مجبوری ہو گئی، تو زوال سے پہلے روزے کی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میرا صبح سے روزہ ہے، یہ نہیں کہ میرا ابھی سے روزہ ہے۔
کہ میرا صبح سے روزہ ہے، نیت مانی جائے گی۔ آج کل مثال کے طور سے سمجھ لیجئے 11 ساڑھے 11، اس سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک میں راتوں کو قیام کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اگر شب قدر میں عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت ثواب ہے۔ اور بس ایک بات میں اور کہوں گا آپ سے کہ دیکھیے روزے بھی آ رہے ہیں، چلے جائیں گے، تراویح بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہماری توبہ سچی ہے، اگر ہماری نیت سچی ہے، تبھی سب کچھ ملے گا۔ بہت سارے نشے والے ہیں نا، رمضان میں نشہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے شراب چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے تمباکو چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے سگریٹ پی لیتے ہیں، اور یہ سوچ کے پیتے ہیں عید کے دن سے تو پھر پینی ہے، بلکہ چاند رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ عید والے دن پورا ایک سگریٹ کا پیکٹ ہی ختم ہو جاتا ہے چاند والے دن۔ اس سے ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو آپ یوں سمجھیں 2-4 دن کی توبہ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہی۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی بھی پریشانیاں دور ہوں گی، اور انشاءاللہ حالات بھی بدلیں گے، حالات بھی بدلیں گے، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ تو اسی طرح ہمیں روزے ہیں، اسی طرح ہمیں زکوٰۃ ہے، تمام چیزوں کا دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، وہ ادا ہونا چاہیے۔ 52.5 تولے چاندی، 613 گرام چاندی تقریباً، اگر اس کے برابر، اس کی قیمت کے برابر آپ کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کچھ بھی ہے، اور اس سے زیادہ ہے، اور سال گزر گیا اور آپ کی ضرورت سے ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے، تو اس پوری رقم کا آپ کو 1/40 حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی نیت سے دینا پڑتا ہے غریب آدمی کو۔ جو آپ کی بیچنے کی چیزیں ہیں، چاہے دکان ہو، چاہے پلاٹ ہو، چاہے مکان ہو، جو بیچنے کی چیزیں ہیں، سیل پرچیز، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اب کسی کے رہنے کا مکان ہے 10 کروڑ روپے کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی مشینیں ہیں، بہت ساری مشینیں ایسی ہیں، لاکھوں روپے کی مشینیں ہوتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ تو جو مستحق رشتہ دار ہیں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا میاں ان کی زکوٰۃ تو گھر سے نکلتی ہی نہیں، یہ تو گھر کے گھر میں ہی رہ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ تانا دیتے ہیں، خاص طور سے مولانا لوگوں کو تانا دیتے ہیں لوگ، ارے میاں ان کی زکوٰۃ کہیں بھی نہیں نکلتی، یہ تو گھر کے گھر میں ہی دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار مستحق ہیں تو سب سے پہلے ان کو دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک رشتہ داری کا حق نبھانے کا۔ اگر رشتہ دار آپ کے مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دیجیے، آپ کے پڑوسی مستحق ہیں ان کو دیجیے، آپ کے محلے والے ہیں، غریب ہیں، بیچارے ضرورت مند ہیں، ان کو دیجیے، مستحق جو ہوں ان کو آپ زکوٰۃ دیجیے، اور پھر بھی بچ جائے تو آپ لوگوں کو دیجیے۔ لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں، جو پیشے ور مانگنے والے ہوتے ہیں نا، جن کا دھندا ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جب تک کہ آپ ان کا ایڈریس، پتہ، آدھار نمبر سب کچھ چیک کر لیں، واقعی یہ غریب ہے، مستحق ہے، تب دیجیے، ورنہ ادا نہیں ہونی۔ جو بھی چیز بیچنے کی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، جو آپ کے رہنے کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہ دو، اپنے دادا دادی، نانا نانی کو نہ دو، اپنے بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی کو نہ دو۔
شریعت نے یہ کہا ہے کہ اپنی اصل یا اپنی فرع کو زکوٰۃ نہ دو، پھر ماں باپ کو کیسے دے؟ اللہ یہ چاہتا ہے ماں باپ کو تو تم اپنے جان بھی دے دو، سارا پیسہ دے دو، سارا روپیہ دے دو، تم ماں باپ کی وجہ سے تو ہو، ان کو زکوٰۃ کا 1 سال کا بھکاری نہ بناؤ، یہ ان کی بے عزتی ہے۔ تمہیں جو ملا تمہارے ماں باپ سے ہی تو ملا، ان کو بھی کیا حساب لگا کے دو گے؟ انہوں نے جب تمہیں بغیر حساب اپنی محبت سے پالا ہے تو کیا ان کو تم زکوٰۃ کا حساب لگا کے دو گے؟ پہلے خود بھوکے رہ جاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے، حضور نے فرمایا۔ تو ہمارا مذہب جو ہے نا بہت اچھا مذہب ہے۔